حقیقت کا اظہار ہے کہ آپ کا ادارہ یہ مسجد کے تعلق سے اظہار حقیقت اگر ہے تو آپ دیکھیں گے کتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے اس کے اندر جو ہے وہ سیڑھیاں ہیں، یہ سب چیزیں آئیں گی، لیکن مقام تعریف میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے لیے کلمہ ترحیب لکھتے ہیں، خوش آمدید آ رہا ہے، اس کے لیے لکھ کے پیش کریں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا کوئی استاذ کہیں جاتا ہے اور وہاں کلمہ ترحیب پیش کیا جا رہا ہے تو وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنے چپراسی ہیں اور اتنے ٹوائلٹ ہیں اور اتنی کھڑکیاں ہیں اور اتنے دروازے ہیں۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ ادارہ ہے جو 1 صدی سے زیادہ مدت سے قائم ہے، جہاں بڑے بڑے عبقری، جہاں جبل علم پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنی علمی، فکری، دینی، ایمانی، روحانی روشنی سے بساط بینی کو منور کیا ہے۔ یہاں علامہ سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے، علامہ شبلی نے اس کی خدمت کی، علامہ ابوالکلام آزاد نے یہاں کر کے وقت گزارا، علامہ سید ابوالحسن علی حسنی ندوی نے یہاں بساط علم پر چار عالم میں اس کی روشنی کو پھیلایا، اس کی آواز کو دور دور تک پہنچایا۔ اور یہ وہ ہے جہاں ابھی علامہ سید محمد رابع حسنی ندوی نبر اللہ مرتدہ، جن کی محبوبیت و مقبولیت کا چرچا ساری دنیا کے اندر آج ہو رہا ہے اور ان کی خصوصیات و امتیازات کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ندوہ اسی ندوے کی بات کہی جا رہی ہے، وہاں سے صحابہ ہیں، یہ بات کہی جائے گی نہیں کہی جائے گی۔ مقام تعریف میں محاسن کا ذکر ہوتا ہے اور اظہار حقیقت میں ساری باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا ہدی للمتقین مقام تعریف قرآن پاک متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے لحاظ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ نور ہے، وہ انوار ہے جو اللہ رب العزت نے ہدایت کی شکل میں رکھا ہے، وہ متقیوں کو حاصل ہے۔ اور اظہار حقیقت کے طور پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، حقیقت یہ کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کے اندر شواہد ہیں، دلائل ہیں، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، یہ وہ ہے۔ لہذا وقت بھی اور مہینہ بھی اتنا معزز ہے، اتنا معزز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں روزے کو فرض کیا ہے یا حکمت الہی۔ تو مقام تعریف اور اظہار حقیقت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مقدم کیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین وجاعل من الذین کفروا مطہرک من الذین کفروا۔ شاید کہ آپ غور کریں تو یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہیں پر عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا، عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا کہ زندہ ہوتے ہوئے آسمان کی طرف اگر گئے تو اللہ زندہ جاوید ہے آسمان میں، لہذا ان کا بھی کچھ نہ کچھ ٹچنگ ہے اللہ سے، خدا نہیں تو خدا کا بیٹا ہی تھے۔ یہ دھوکہ ہو گیا عیسائیوں کو، حالانکہ وفات کو مقدم کیا گیا اس میں اس لیے کہ عیسائیوں کی ضلالت کا تریاق فراہم کیا جائے، جو گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آسمان میں جانا، خدا سے متعلق ہونا، خدا سے ٹچنگ کی بات ہے تو حضرت آدم کو پہلے مانو، یہ اس لیے کہ وہ گئے تھے پہلے اور پھر وہاں سے آئے، یہاں پہ آئے کہ نہیں آئے؟ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں گئے کہ نہیں گئے؟ آسمان میں گئے کہ نہیں گئے؟
اسی باڈی کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی عہدے و منصب کے ساتھ آپ آسمان میں تشریف لے گئے اور پھر آسمان سے آپ واپس آئے، کہ آپ کو خدا کہا جائے گا یا خدا کا بیٹا کہا جائے گا؟ جب حضرت آدم کو نہیں کہہ سکتے جو سب سے پہلے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ سکتے جو سب سے آخر میں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کہے تو آنے کی بھی اتنی متوفی کا وفات یہاں پر ہوگی، وفات آسمان میں نہیں، اتنی متوفی کا تو مقدم ہے کہ نہیں؟ چونکہ اہم موضوع ہے، اس لیے اللہ نے رفع کو مقدم کرنے کی بجائے جو رفع مقدم ہے اور آگے پھر آپ کی وفات ہوگی، لیکن توفی یعنی وفات کو مقدم کیا اور رفع آسمانی کو مؤخر کیا۔ تو جو چیز مقدم ہوتی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مقدم کیا جاتا ہے، لہذا اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ادارے میں ان ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک انتظام کیا، ہر سال یہ ہوتا ہے، ایک ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور اس کو اسی عنوان سے سمجھا جاتا ہے ثقافتی پروگرام۔ ثقافتی پروگرام، ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ثقافت و تثقیف کہتے ہیں، لوہا جو ہوتا ہے اس کو گرم کر کے اس کو سیدھا کر دیجئے تو تثقیف اس کی ہوگی۔ تو آپ اپنے گھروں سے، اپنے اداروں سے، اپنے علاقوں سے، اپنے تمام جمگھٹوں سے، تمام جو ہے اجتماعی زندگی سے نکل کے آئے بہت سی کجیاں ہیں کہ نہیں؟ ان کجیوں کو دور کرنا چاہیے۔ جب لوہا جس طرح چاہے اس کو موڑنا ہے، اس کیفیت میں آ جائے، وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ کی کیفیت پیدا ہو جائے زندگی کے اوپر، تو پھر اس زندگی کو جس سانچے میں، جس ڈھانچے میں آپ موڑنا چاہیں آسانی سے موڑ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ آئے ہوئے ہیں جو تثقیفی ثقافتی پروگرام لازم ہے کہ نہیں لازم؟ ادارے نے ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے، اس لیے آپ کا وقت تھوڑا سا لیا جاتا ہے، آپ کو بٹھایا جاتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ آپ کی تثقیف ہو سکے، ذہن سازی ہو سکے، اور مردم سازی کے لیے ذہن سازی لازم ہے۔ مردم سازی ہو نہیں سکتی جب تک ذہن سازی انسان نے دماغ۔ لہذا اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے کہ گفتگو آپ کر رہے ہیں، اگر تثقیف نہیں ہے تو ہم گفتگو میں کہیں بلند جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو دیکھیے کہ فوراً رخ کو موڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک ایک واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کیا کیا؟ ربی ارنی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ لہذا ایک اس شخص کو جیل سے قیدی تھا جس پر پھانسی کی سزا مقرر تھی، اس کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا، دیکھو میں نے جلا دیا اس کو۔ اور ایک معصوم شخص کو جو جا رہا تھا اس کو اس نے پکڑا اور اس کی گردن اڑا دی، گالے کو مار دیا میں نے۔ یہ زندہ تھا، اس کو مار دیا اور اس پر پھانسی کی سزا مقرر تھی، اس کو چھوڑ دیا، زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ کے اس کو سمجھانا مشکل ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہے، تو ایسی بات کہہ دی، رخ کو پھیر دیا، رخ کو پھیر دیا۔ کیا کہہ دیا؟ میرا اللہ وہ ہے، رب نہیں کا اللہ کہا نا، اللہ کا رب کا دعوے دار تھا نمرود، انا ربکم یہ تو کہتا تھا لیکن اللہ نہیں کہتا۔ اللہ کا تصور تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کا ہے، لہذا انہوں نے اس موقع پہ یہ کہا کہ اللہ جو مشرق سے آفتاب کو نکالتا ہے اور مغرب میں وہ غروب کر دیتا ہے، تو مگر وہ تو مغرب سے نکال کر کے مشرق نہیں کرتا۔ اس کا وہ بھی الذی کفر، رخ کو پھیر دیا کہ نہیں پھیر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، یہ ثقافت نبوی ہے کہ نہیں؟ یہ ثقافت نبوی ہے۔ ایک واقعہ ہم آپ کو